جو ہم لوگ 22 نومبر کو جا کے کہیں گے کہ کشمیر کو جو انٹرنیشنل اسٹیج پہ جا کے ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارا سفارشی ٹولہ ہے. یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے بچے جب یہ آپ کے اسلام آباد کلب میں بیوروکریٹس کے بچے بیٹھتے ہیں ہر سنڈے کو جا کے، تو یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جناب اچھا تم سنگاپور ہو کے آئے ہو، اچھا میں چائنا کے وزٹ پہ گیا ہوا تھا سرکاری کھاتے میں، تو میں تو کہیں نہیں گیا. وہ جا کے ابا جی سے سفارش کرواتا ہے، وہ کہتا ہے جی کشمیر کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے، تمہیں اس میں ان کا لا دیتے ہیں. اب وہاں سے انڈیا کا بھی ڈیلیگیشن جاتا ہے، پاکستان کا بھی ڈیلیگیشن جاتا ہے، اور دونوں نے جا کے وہاں پر ثبوت کے ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ کشمیر کس کا ہے اور کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. جو انڈیا کا بندہ آتا ہے وہ تو کہتا ہے جناب اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف فلانا آرٹیکل نمبر فلانا شیک نمبر فلانا کشمیر ہمارا، اور یہ جو پاکستان کا پاس کشمیر ہے یہ بھی ہمارا ہے. انڈیا تو اس طرح سے کلیم کر دیتا ہے، اور اس نے سینکڑوں وہ کیے ہوئے ہیں، تھیسس رپورٹس بنائی ہوئی ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اس پہ. ہمارا جو جاتا ہے بندہ وہ الو کا پٹھا رات کو شراب و کباب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ بارز میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ سفارشی ٹولہ ہوتا ہے نا. صبح جب جا کے اس نے کشمیر کا کیس لڑنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں او جی اتنے بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی جان ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہمیں بتائیں، یہ کشمیر ہے کس کا؟ او جی ہوتے اڈا ہے، کوئی ثبوت نہیں کیڑی گل ہے جناب، وہ اڈا ہے نا جی. مطلب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے ہی نہیں، جب آپ کے پاس کوئی لاجیکل پوائنٹس ہوں گے ہی نہیں، آپ کس طریقے سے کشمیر کیس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ سفارشی ٹولہ پھر اقوام متحدہ میں ایسے ڈھگے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں جو کسی اور ملک کی تصویر دکھا کے آپ کو کہتے ہیں دیکھیں کشمیر میں ہی ہو رہا ہے، اور انڈیا ایک مہینہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. ہم لوگ جیتی ہوئی جنگیں جا کے میز پہ ہار آتے ہیں، ہمارے وہاں بیچارے سپاہی شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے وہاں سویلین بیچارے شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی شہادتوں کو ہم لوگ رائے گاں کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر جو یہ تھرڈ کلاس پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کی لاج رکھ ہی نہیں سکتے. ان میں سے آدھوں کے بزنس انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں، کسی نہ کسی کا جو بزنس ہے اس کا تھرڈ پارٹنر اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے. دوسرا جو ہم لوگ ان سے یہ بات منوائیں گے ہر صورت میں، اور ان کا باپ بھی مانے گا، 19 گریڈ اینڈ ابو 19 سے 22 گریڈ کا جو آفیسر ہوتا ہے اس کے بچوں کو پاکستان سے باہر تعلیم حاصل کرنے پہ پابندی عائد کی جائے، اور امریکہ میں تو بالکل بھی نہیں. آپ کا بچہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے اور آپ ایک سینئر آفیسر ہیں، کیا آپ امریکہ کے خلاف کوئی پالیسی دے سکتے ہیں؟ وہ ذبح نہ کر دیں آپ کے بچے کو؟ وہ جو وہاں پر گل کھلا رہا ہے وہ وہاں کی لیکڈ ویڈیوز نہ آپ کی وائرل کروا دیں؟ نمبر 2، 19 اینڈ ابو گریڈ کا بندہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر جا ہی نہیں سکتا گھر بنانے کے لیے، گھوم پھر کے آ جائے ٹھیک ہے، رہائش کے لیے رہنے کے لیے بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ لوگ یہاں پر جتنے ملک کے راز بیچتے ہیں، یہ لوگ جتنے یہاں پر فورن ایجنڈا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر پاکستان میں بیٹھ کے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کو یہ سیکیورٹی دی جاتی ہے کہ جناب تم یہاں جو کچھ کرو، ریٹائرمنٹ کے بعد تمہیں ہم باہر بلا لیں گے. اور یہ سارے الو کے پٹھے باہر دفع ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ ان چیزوں کو اگر رکوا دیا گیا اور عوامی پریشر اس طرف لایا گیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج تک صرف نعرے لگاتے رہے ہیں بجلی پانی گیس کے، ہم لوگوں نے سسٹم پہ کام نہیں کیا. یہ چیز آپ امپلیمنٹ کرا دے، پاکستان سے غداریاں ختم ہو جائیں گی، پاکستان کے اندر سے وہ کردوغلوں کا فیکٹری ختم ہو جائے گا، پاکستان کے اندر سے وہ سعد الدین کوبیک والا فیکٹری ختم ہو جائے گا. آپ یہ چیز امپلیمنٹ کروا دیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس کیوں نہیں آ رہی؟ آپ ان پہ پریشر امپوز کریں کہ ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ جان بوجھ کے واپس نہیں لانا چاہتی. 16 وزراء 21 میں سے عمران خان کے وہ ہیں جو مشرف کے ٹینور میں عمران خان کے ساتھ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آئے گی تو اس نے منہ کھول لینا اور اس نے بتا دینا کہ فلاں فلاں بندہ ملوث تھا مجھے بیچنے میں، فلاں فلاں بندہ ملوث تھا میری مخبری کرنے میں، فلاں فلاں بندہ ملوث تھا میرا کیس کو ویک کرنے میں، فلاں فلاں بندہ ملوث تھا انگریزوں کے کتے نہلانے میں، فلاں فلاں بندہ حسین حقانی جیسے لوگ ملوث تھے جو عافیہ صدیقی کے کیس پہ کروڑوں ڈالر ان لوگوں نے لیے پاکستان کی گورنمنٹ سے، اور وہ ان کی جیب میں پڑے ہوئے عافیہ صدیقی پہ نہیں لگے. اور آپ کا فورن آفس ابھی جو ہے اس کا نمائندہ پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے عافیہ صدیقی نہ تو پاکستان آنا چاہتی ہے اور نہ وہ آئے گی. اس سے بڑھ کے کیا ضلالت ہو سکتی ہے؟
ان لوگوں کو بندہ کیسے احساس دلائے کہ تمہاری بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے جائے، اس کے ساتھ زیادتی کرے، اور تم مانگو تو آگے سے وہ یہ بولے نہ وہ آنا چاہتی ہے نہ وہ آئے گی. پھر یہ کہتے ہیں آپ اسٹیٹ کے اتنے معزز لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو کیا قوم کی بیٹی کے تقدس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس الو کے پٹھے کا تقدس جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے ہم لوگ قیمے والے نان یا بریانی کی پلیٹ سے آگے جا ہی نہیں سکے کبھی. ہم لوگوں نے گلی پکی کرانے یا نلکا لگوانے یا ٹیوب ویل لگوانے سے آگے کام ہی کبھی نہیں کیا. فورن آفس میں شراز بھی جب ہم لوگ گئے تو ساری چیزیں مانی گئی. جب فرانسیسی سفیر پہ 2-2.5 گھنٹے ڈیڈ لاک برقرار رہا تو ہمیں یہی نظر آیا کہ جی ہم بڑے غریب ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. بھئی آپ نے امت کو متحد کرنے کے لیے ان 2.5 سالوں میں کام کیا ہی کیا ہے؟ انڈیا being a Hindu state, it has good influence in Iran, it has good influence in افغانستان. وہ افغانی اور ایرانیوں کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی گورنمنٹ کو، ناٹ پبلک ہمارے ساتھ. ہم being a Muslim state کیوں نہیں اپنا انفلوئنس بنا سکے؟ امریکہ being a Christian state، وہ کروسیڈرز، وہ صلیبی، وہ سعودیہ میں اپنا اثر و رسوخ بنانے میں کامیاب ہو گئے، وہ یو اے ای کو اسرائیل کی حمایت کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہ باقی اسلامی ممالک کو اپنے پوری گلف سٹیٹس، عرب کنٹریز کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہم being a مسلم سٹیٹ، امت مسلمہ کی واحد نیوکلیئر پاور، وہ اتنی ناکام ہو گئی ہے کہ ان کو اپنی طرف نہیں کر سکتی. اس پہ کیا پالیسی؟ خان صاحب کا جو 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ ہے اس کو بیچ کے 5 سٹار سطح کی ایک یونیورسٹی بنوائی جائے جہاں پر عرب شیخوں کے بچوں کو بلا کے ادھر پڑھایا جائے، انہیں ان کی فیسلٹی دیں، انہیں پروٹوکول کی گاڑیاں دیں، انہیں سیکیورٹیاں دیں، انہیں جناب ایران کے یہ جتنے وہاں کے سپریم لیڈرز ہیں ان کے بچوں کو پڑھایا جائے، افغانیوں کے بچوں کو جو ان کی بیوروکریسی ہے، ان کی جو منسٹرز ہیں، ان کے بچوں کو یہاں پڑھایا جائے. انڈیا یہی کام کر رہا ہے اور امریکہ یہ کام کر رہا ہے. انڈیا ایران اور افغانستان کے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور پاکستان کے مخالف بنا رہا ہے. امریکہ ان عرب ممالک کے شیخوں کے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور اسلام بیزار بنا رہا ہے. ہم لوگ کیا ان کے بچوں کو بلا کے کسی بہانے پڑھا کے ان کے اندر وہ عشق مصطفیٰ کی شمع دوبارہ فروزہ نہیں کر سکتے؟ ہم کیا ان کے بچوں کو یہاں مفت میں اسکالرشپ پہ پڑھا کے کیا امت کی نمائندگی کے لیے وہ تڑپ، وہ عشق، وہ حریت کا جذبہ ان کے اندر نہیں انکلکیٹ کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے. نواز شریف کا بزنس انڈیا کے ساتھ ہے، وہ انڈیا کے خلاف کیوں بات کرے گا؟ عمران خان کے بچے باہر ہیں، وہ ان کے خلاف بات کیوں کرے گا؟ زرداری کا بزنس باہر ہے، وہ ان کے خلاف بات کیوں کرے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں؟ فورن آفس امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے جس دن فرانس کا معاملہ بنا تھا اگلے دن ہی ڈیلے کی لوہا گرم تھا نا، جس طرح مولڈ کر دو وہ ہو جاتا. فورن فرانسیسی سفیر کو اگر حکومت بھیج دیتی عمران خان کا گراف طیب اردگان سے اوپر ہوتا، لیکن ان لوگوں کو یہ شاید توفیق نہیں ہوئی، بزدل ہیں، بغیرت ہو چکے. یہ اگر یہ کام کر لیتے، امت کا ہر فرد، عرب کنٹریز کا جو عشق رکھنے والا نوجوان ہے نا یا ایک عام آدمی ہے، وہ اپنے سارے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ نکال کے پاکستان بھیجنے کو تیار ہوتا کہ تمہارا اگر معاشی طور پہ کوئی لاس ہوا ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں. لوگ ہیں اس طرح کے. کویت والوں نے نہیں سارا سامان پھینک دیا اپنی دکانوں سے نکال کے؟ کویت کے، قطر کے لوگ ٹھیک ٹھاک امیر ہیں، وہ آپ کو دینے کو تیار ہوتے. اور پھر ہر مسلمان اپنے حاکم وقت کا گریبان پکڑتا کہ یار جب پاکستان کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان ایک غریب ملک ہوتے ہوئے کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن اس وقت یہ موقع تھا کہ ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان بزدلوں کے شاید انہیں وہ توفیق نہیں تھی. اور اب یہ ہمارے سامنے رو رہے ہیں ہمارا یہ نقصان ہو سکتا ہے، ہمارا وہ نقصان ہو سکتا ہے. بھئی اس سے بڑھ کے کیا نقصان ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں توہین ہوئی ہے اور سرکاری سطح پہ ہوئی ہے. پہلے تو 1-2 بدبخت ٹائپ کے لوگ کرتے تھے، اب تو ایسے حرامزادے پیدا ہو گئے ہیں کہ سرکاری سطح پہ کر رہے ہیں. No one is there to stop them. اور آپ کا وزیر اعظم اتنا بزدل ہو چکا ہے کہ وہ بوسنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹس کو بلا کے یہاں پر پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ ہم دونوں جو ہیں مذمت کرتے ہیں جو مسلمانوں نے وہاں قتل کیا. آپ کو تو یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی کہ بھئی کولیٹرل ڈیمیج میں جس طرح افغانستان اور وزیرستان میں امریکہ کہتا ہے کہ عام آدمی بھی بیچارہ مر جاتا ہے، تو ٹھیک ہے نا، عام آدمی بھی بیچارہ مر گیا بیچ میں، اگر کوئی گستاخ نہیں تھا وہ بھی مر گیا تو خیر ہے، کولیٹرل ڈیمیج نہ کرتے حرامزاد کی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 2-4 بندے مرے، یہاں تو ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے بیچارے. اور امریکہ کہتا ہے خیر ہے جی،
وہ ایک دہشت گرد ہم نے ڈھونڈنا تھا، اس مت میں سارے مار دیے. دہشت گرد انہیں عراق میں نہیں ملا، عراق تباہ کر کے ایران کا رخ کر دیا، وہاں نہیں ملا، وہ تباہ کر کے سیریا کا رخ کر دیا، وہاں نہیں ملا، لیبنان کا رخ کر دیا، وہاں نہیں ملا. اصل میں انہوں نے آئل ریزروز پہ قبضہ کرنا تھا، وہ یہ کر چکے. انہوں نے کول ریزروز پہ قبضہ کرنا تھا، وہ یہ کر چکے. پوری دنیا کی معیشت، اسلامی ممالک کی معیشت کو نچوڑ کے کھا چکے ہیں یہ لوگ. اور ہم لوگ آج بھی ان کی غلامی پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہم لوگ امریکہ کو گالیاں ضرور دیتے ہیں، لیکن امریکہ کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے عملی طور پہ ہماری گورنمنٹ کوئی کردار ادا نہیں کر رہی. اس غلامی سے آزادی کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہی ہے، فارن پالیسی مضبوط ہو. آپ امریکہ کو، بھارت کو اگر کہتے ہیں کہ فارن پالیسی اچھی ہوتی ہے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، بھائی بناؤ نا، باپ تو نہ بناؤ. دیر از ہیل لاٹ آف اے ڈفرنس بٹوین بھائی اینڈ باپ. برابری کی سطح پہ بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھو. یہ کیا بات ہوئی کہ کمیوں کی طرح ہم لوگ بولیں گے جناب امریکہ کی اسمبلی میں کشمیر کا معاملہ آ چکا ہے. امریکہ کو ہم نے باپ بنایا، ہماری طرح کا ایک ملک ہے، بس ٹھیک ہے. Who is America to sort out Kashmir issue؟ یہ ہمارا ایشو ہے، ہم نے سالو کرنا ہے. اپنے حصے کی جنگ ہم نے خود لڑنی ہے. ایک بندہ روزانہ تو ایک دن آپ اس کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ آپ کو 10 روپے دے گا، دوسرے دن کھٹکھٹائیں گے، تیسرے دن وہ بھی شکل بنائے گا. اپنے حصے کی جنگ بھی خود لڑنی پڑتی ہے. اور آپ اللہ کو ڈینائی کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یہود و نصارہ ہماری مدد کریں گے آ کے بت پرستوں کے مقابلے میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ ہی ان منگولوں نے مدد کرنی ہے، میں انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں، نہ یہود و نصارہ نے کرنی ہے. آپ لوگوں نے اپنی فورس خود بنانی ہے، آپ لوگوں نے اپنی اسٹرانگ لابی خود بنانی ہے. اور یہ سب سے بہتر طریقہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ہے. گورنمنٹ کرے نہ کرے جو اس کا کام ہے، گورنمنٹ کو مجبور ہم نے کرنا ہے. سوشل میڈیا ٹول نہیں ہے، یہ ویپن ہے، ہتھیار ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں سے رابطہ استوار کریں. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں یہ جو پاپا کی پرنسس کی آئی ڈیز کو جا کے ہم لوگ ریکویسٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کسی سعودی کو ریکویسٹ بھیج دو، کسی قطری کو ریکویسٹ بھیج دو، کسی فلسطینی کو ریکویسٹ بھیج دو. انٹرنلی تمہارا سٹرکچر اتنا مضبوط ہو جائے کہ دنیا میں کہیں کوئی الٹا سیدھا حرکت ہو، آپ لوگ آپس میں اتنے ویل کنیکٹڈ ہوں، کہیں پر کوئی آپ نے فنڈز جنریٹ کرنے ہو، سیدھا اسے بھیجو، پیسے میں بھیج رہا ہوں، جا کے فلانے کو فارغ کر کے آؤ. اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک آپ کا ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ ہی اسپیکنگ اگینسٹ اسلام، یہ سازش کر رہا ہے یا یہ پاکستان کے بارے میں کر رہا ہے. ہمارا اپنا امت مسلم کا ان ٹوٹیلٹی، یہ 2 بلین مسلمان، 200 کروڑ مسلمانوں کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے آپس میں. جب ہمارے یہ بڑے، یہ جو ڈھگے، یہ جو سٹیک ہولڈرز، یا یہ جو تھنک ٹینکس تو ہیں ہی نہیں نا، یہ جب کر ہی کچھ نہیں رہے. 6 مہینے پہلے انڈیا میں آپ کو یاد ہے احتجاج ہوئے تھے پورا ہندوستان میں، وہ مسلمان نکلا تھا سٹیزنشپ ایکٹ کے خلاف، کروڑوں مسلمان سڑک پہ تھا. ہم لوگ اتنے الو کے پٹھے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسے یوٹیلائز ہی نہیں کیا. ہم ہندوستان سے بنگلہ دیش کے اور بلوچستان میں ظلم کے، KPK میں پروپیگنڈا کے، سندھ کے پروپیگنڈا کے سارے بدلے اتار سکتے تھے. ہم وہاں پورا ایک نیا پاکستان کریٹ کروا سکتے تھے. صرف انہیں ایک پاکستان کا جھنڈا پکڑانے کی دیر تھی. وہ ہندوستان کا مسلمان اندر سے چاہتا ہے کہ ہم ان سے الگ ہوں، ہم آزاد ہوں. ہم لوگوں نے ان کو تھپکی نہیں دی، ہم لوگ آپس میں سیاست میں پڑے رہے. تو یہ لوگ جب کچھ نہیں کرتے تو اب یہ کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے. یہ موقع ہم گوا بیٹھے، جو 70 سالوں میں ایک ہی مرتبہ ہمیں ملا تھا، وہ گوا بیٹھے. اگلی بار کوئی ایسا موقع ہو تو ہم نہ گنوائیں. یہ ٹیکنیکلی اپنی قوم کی تربیت ہم لوگوں نے 22 نومبر لیاقت باغ جلسے سے شروع کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کو وہاں ترکی کے جھنڈے نظر آئیں گے عوام میں، آپ کو وہاں آذربائیجان کے جھنڈے نظر آئیں گے، آپ کو وہاں سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے نظر آئیں گے، آپ کو وہاں امارت اسلامیہ کے جھنڈے نظر آئیں گے انشاءاللہ. آپ کو وہاں پر ایک امت کا درد رکھنے والا وہ جلسہ نظر آئے گا. ایک ایسا پاور شو ہوگا جس میں کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوگا، وہ پوری امت کی نمائندگی کر رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ایک اور چیز جس پہ انڈین میڈیا روتا رہے گا پورا 1 مہینہ، وہ ہم خالصتان کے اس سکھ کو بلا کے خالصتان کا جھنڈا بھی اس سے لہرا دیں گے کہ ہم ہندوستان سے علیحدگی چاہتے ہیں. یہ پٹتا رہے گا کہ پاکستان ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کہے گی یار ایسی تو نہیں ہے، پتہ نہیں ہے عوام کی کر رہی ہے.